الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين. یقینی بات اللہ نے مومن بندوں پر بڑا ہی عظیم احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک عظیم پیغمبر، ایک عظیم رسول انہی کے اندر مبعوث کر دیا اور اس پیغمبر کے ذمے 3 کام لگائے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی. وَيُزَكِّيهِمْ، ان پر عمل کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھلا کر ان کا تزکیہ بھی کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی مکمل تعلیم دے کر اس قابل بھی بنائیں کہ جو انہوں نے علم خود حاصل کر کے عمل کیا اس کو آگے بھی پہنچانے والے بنے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے یقیناً لوگ واضح گمراہی میں تھے، اس لیے کہ نہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کر سکتے تھے، نہ ان کے مطابق عمل کر کے اپنا تزکیہ کر سکتے تھے، اور نہ وہ آگے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے تھے۔ تو جو تینوں کاموں سے محروم، وہ گمراہ ہی گمراہ رہا۔ سامعین حضرات، انبیاء کی بعثت کا مرکزی مقصد انسانوں کا تزکیہ، انسانوں کی طہارت، انسانوں کے جسم اور روح، اس کو پاک کرنا، ظاہری اور باطنی طور پر اس کو پاک کرنا۔ اس چیز کو تزکیہ نفس کے لیے، انسان کی ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے علم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے تمام انبیاء زندگی بھر انہوں نے یہی مشن ادا کیا کہ انسانوں کے جسموں کو بھی پاک کر دیا جائے اور انسانوں کی روح کو بھی پاک کر دیا جائے۔ جب انسان کی ظاہری اور باطنی طہارت ہو جائے گی تو یقینی طور پر اب ان کا اپنے خالق اور مالک سے ربط اور تعلق جڑے گا، کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، القدوس پاک ذات ہے۔ اس پاک ذات کے ساتھ ربط اور تعلق اسی کا ہوگا جو خود پاک ہے۔ پلید اور نجس لوگ، ان کا اپنے خالق اور مالک سے ربط اور تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء، بہت سارے انبیاء اللہ نے بھیجے، بہت ساری کتب بھیجی۔ کسی نبی کو سائنسدان بنا کر نہیں بھیجا کہ وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرے، کسی کو انجینئر کا کورس نہیں کرایا کہ لوگوں کو سڑکیں بنانے، پل بنانے، بہترین مکان بنانے کے ڈھنگ اور طریقے سکھلائے۔ کسی نبی کو ڈاکٹر بنا کر نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں کے جسمانی علاج معالجہ کر کے صحت مند زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں سے سب سے ذہین ترین، عقل مند، سمجھدار اور دانا وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ جن سائنسدانوں نے آج حیرت انگیز چیزیں ایجاد کی، بے زبان چیزوں کو زبان لگا دی ہے، بے جان چیزوں کے اندر جان ڈال دی ہے، یہ سائنسدان انبیاء سے زیادہ ذہین نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے یہ عجیب و غریب چیزیں ایجاد کی کہ بغیر کسی تار کے، بغیر کسی واسطے کے، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دنیا کے دوسرے کونے میں بات بھی کرتے ہیں، اس کی شکل بھی دیکھتے ہیں، اس سے معاملات بھی طے کرتے ہیں، یہ انسانوں نے ایجاد کی ہے۔ اور انبیاء ان انسانوں سے زیادہ ذہین ہیں۔ ڈاکٹری کا علم جو آج ہزاروں صدیوں کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہے، جدید علاج، معالجے اور سرجری، یہ انسانوں نے ایجاد کی، اور انبیاء ان انسانوں سے جنہوں نے یہ ایجاد کی زیادہ ذہین ہیں۔ اسی طرح باقی جتنے بھی شعبے لے لیں، وہ فلکیات کا ہے اور اراضی ہیں، جو بھی شعبے جن کا تعلق انسان کی زندگی گزارنے، کھانے پینے، رہنے سہنے کے ساتھ، تو اگر انبیاء کا مقصد
یہ دنیا کے کھانے پینے رہنے سہنے یہی سنبھالنا ہوتا کہ یہ چیزیں صدیوں پہلے کی انبیاء ایجاد کر کے چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں اور احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ سب انبیاء سے زیادہ سمجھدار، عقل مند، ذہین اور صاحب علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن آپ نے بھی ایسی چیز نہ ایجاد کی نہ اس کی تعلیم کی۔ کیا فرمایا؟ وہ اس تو معلمہ، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کی تعلیم، تربیت، تزکیہ۔ سائنسدان نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے سائنسدان بنا کر بھیجا، مجھے انجینئر بنا کر بھیجا، مجھے زراعت افسر بنا کر بھیجا، نہیں، وہ اس تو معلمہ۔ بخاری مسلم کی روایت، ایک دن آپ چند زمیندار لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھجوروں کی تعبیر کر رہے تھے۔ تعبیر کا معنی کہ مادہ کھجور کے اوپر نر کھجور کا ببور جاڑ رہے تھے، کیونکہ کھجور کے پودے باقی پودوں کے اندر بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، نر مادہ۔ یہ آج کے دور میں انسان کو یہ تحقیق ہوئی، اس وقت چند چیزیں موٹی موٹی تھی، مثلا کھجور کا ایک نر پودا، ایک مادہ ہے، تو نر کے اوپر کھجوریں نہیں لگتی، اس کا وہ پھول نکلیں گے، بور نکلے گا، جھڑ جائے گا، مادہ کھجور کو کھجوریں لگتی۔ لیکن کرتے وہ ذمہ دار یہ کہ جب اس کا پھول نکل آتے، بور نکل آتا، تو نر جو کھجور کا پودا اس کے اوپر چڑھتے، بڑی احتیاط سے اس کے وہ شمراک کو، ان کی ٹہنی کو کاٹتے، اور بڑے احتیاط سے تاکہ جھٹکا لا کے اس کا جو پولینیشن والا مادہ وہ جھاڑ نہ جائے، اس کو اتار کر پھر مادہ کھجور پر چڑھتے، اس کے پھولوں کے اوپر اس کے چھڑک دیتے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ مادہ نر کا جو مواد ہے وہ مادہ کے پھولوں کے اوپر گرتا تو کھجوریں بڑی ہوتی، موٹی موٹی ہوتی اور زیادہ مقدار میں، اس کو وہ پولینیشن کہتے ہیں۔ یہ تمام ہی پودوں میں ہوتی ہے۔ آپ گزرے تو لوگ اس طرح کر رہے تھے، بڑے تکلف سے کھجور پر چڑھنا، وہاں سے کاٹنا، بڑی احتیاط سے اس کو نیچے لانا، پھر دوسری کھجور پر چڑھنا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تم کیا تکلف کر رہے ہو، اتنی محنت کر رہے ہو؟ ان صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کی ہم تعبیر کرتے ہیں، اس طرح کرے تو پھل زیادہ آتا ہے۔ آپ نے اللہ کے بندو ایسے تکلف میں پڑے ہوئے ہو، نہ کرو، جو اللہ نے پیدا کرنی تو ہو ہی جائیں گی، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے سختی سے منع نہیں کیا، لیکن مشورے کے طور پر کیا کہ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے نہ کی۔ جب تعبیر نہ کی تو کھجوروں کا پھل بہت ہی کم آیا۔ ایک تو پھل کم، جو پھل تھا وہ بھی چھوٹا چھوٹا، سکڑا سکڑا سا۔ انہوں نے آگے شکایت کی اللہ کے رسول، آپ کے کہنے پر ہم نے یہ تعبیر نہیں کی، پھل ہی بہت کم آیا، جو ہے وہ بھی بڑا سکڑا سا، کمزور سا۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، چلو بھی تم اپنے دنیا کے معاملہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو تو پھر کر لیا کرو۔ یہ ایک دنیا کا کاروبار تھا، دنیا کا ایک دھندا تھا، تو تم زمیندار لوگ، باغوں کا کام کرنے والے زیادہ جانتے ہو، اگر ٹھیک ہے اس طرح زیادہ پھل آتا ہے تم اپنی تعبیر کر لیا۔ یہ بخاری مسلم میں واقعہ ہے۔ کیا مطلب کہ آپ یہ دنیا کے کیسے کمانا، کیسے کھانا، زیادہ سے زیادہ، حلال حرام تو آپ نے بتلایا، جائز ناجائز تو بتلایا، لیکن اسی کے لیے پوری زندگی لگا دینا اور سارا کوئی یہی کر کے دنیا سے چلے جانا، یہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ تم اپنے اس دنیا کے معاملات میں زیادہ جانتے تو کر لیا کرو۔ ثابت ہوا کہ آپ معلم تھے، استاد تھے، اور روحانیت تھی۔
کی طہارت پاکیزگی، بندے کا اپنے خالق کے ساتھ ربط و تعلق مضبوط کیسے ہو، اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کرنا، یہ انبیاء کا سے مقصود ہے۔ تو چنانچہ آپ نے یہ کچھ کیا۔ تو آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ آپ ایک معلم کی حیثیت سے تھے، ایک استاد اور مربی کی حیثیت سے، تو آپ نے تربیت کیسے کی، آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہماری کیسے کیسے اسوا، یہ چند باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ پہلی بات تعلیم اور تربیت۔ کامیاب استاد اور معلم وہ ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں اور اپنے مطیعین کو جس فن جس علم کو سکھلانا چاہے اس کا ذوق و شوق ان کے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ سب سے کامیاب استاد یہ ہوتا ہے کہ جو وہ چیز سکھلانا چاہتا ہے، وہ فن ہے، علم ہے، اس کے حاصل کرنے کا ان کے دل کے اندر جذبہ اور شوق پیدا کر دے، دلی طور پر سمجھے کہ یہ میرے لیے بہت مفید ہے، منفعت والا ہے، دلی طور پر اس کو حاصل کرے، یہ کامیاب استاد ہے۔ دھکے کے ساتھ علم نہیں آتا، ٹھونس کر علم نہیں آتا، علم آتا دل کے ذوق سے۔ انڈا اندر سے ٹوٹے تو ایک جان ضائع ہوتی ہے، انڈا باہر سے ٹوٹے تو اندر سے ٹوٹے تو ایک جان پیدا ہوتی ہے، اور باہر سے ٹوٹے تو ایک جان ضائع ہوتی ہے۔ اندر سے کب ٹوٹتا ہے؟ جب چوزا بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو جائے تو اندر سے ٹوٹتا ہے، اندر سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس میں ایک جان پیدا ہوتی ہے۔ باہر سے توڑیں گے تو جو اندر جان تھی وہ بھی ضائع ہو گئی۔ ایک انسان کے دل میں امنگ پیدا ہو، دل میں شوق پیدا ہو، اس علم کے فوائد نتیجہ انقلاب ہوتا ہے۔ اگر دل میں ذوق نہیں، دھکے کے ساتھ ڈنڈے کے ذریعے اس کو ٹھونسا جائے، یہ بغاوت پیدا ہوتی ہے، سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر علم کا ذوق اور شوق، انتہا درجے کی رغبت پیدا کر دی۔ صرف آپ ہی نے نہیں بلکہ قرآن نے بھی ترغیب دلائی۔ قرآن کی پہلی وحی، پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا۔ اس سے زیادہ علم کی اہمیت اور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پہلا لفظ جبریل کے ذریعے وہ اقرا پڑھنے پڑھانے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زندگی کے آخری لمحات تک آپ کی جو سب سے پسندیدہ دعا تھی وہ کیا؟ وہ رب زدنی علم، یعنی علم میں اضافہ۔ قرآن نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے پیغمبر ان سے پوچھئے تو صحیح کہ عالم اور جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جس کو اپنا مقصد حیات معلوم ہے، دنیا میں کیوں آیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کو اس منزل کو طے کیسے کرنا ہے، ایک اس کو جانتا ہے۔ ایک جو سے جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میری منزل کیا ہے، اس کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں۔ ایک دنیا کا علم رکھنے والا اور جاہل وہ برابر نہیں، تو دین کا علم رکھنے اور جاہل کیسے برابر ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، بات تو ہم نے اصول قانون کو بتلا دیا، نصیحت عقل مند کے حاصل کر دیا۔ قرآن نے بھی بار بار ترغیب دلائی علم کے اصول کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی ترغیب دلائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ کی حدیث 224، آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے کہ نفلی کام نہیں۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسے نماز، روزہ، اس سے بھی پہلے ہی نماز کب آئے گی؟ جب علم ہے۔ نماز حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا، روزہ رکھنے سے پہلے علم، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی پہلے علم۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے علم سیکھو۔ امام بخاری نے باب قائم کیا کہ عمل سے پہلے علم ہے۔
اتنا علم ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کو عقیدے کا پتہ چلے، اسلام کے بنیادی ارکان کون سے، ان کی ادائیگی کا طریقہ، حلال حرام جائز و ناجائز، اتنا علم ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے. اسی طرح بے شمار بہت سے روایات آئیں، محدثین نے بابوں کے باب اس سلسلے میں قائم کیے ہیں، جن کے اندر علم کی خصوصاً علم وحی اور نبوت، وحی والا جو علم اس کے حصول کی ترغیب. جامع ترمذی کے حدیث نمبر 2647، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان خارج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم کے لیے نکلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ ایسے جیسے جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا. حتی یرجع، جیسے مجاہد واپس نہ آئے، جیسے اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح علم حاصل کرنے والے کے بھی واپسی تک درجات بلند ہیں. بلکہ یہ تو مجاہد کے ساتھ ایک تشریح. اور جامع ترمذی کے حدیث نمبر 2685 کے اندر تو کیا ایک کمال فرما دیا آپ نے، فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، اللہ کی ذات خود، اللہ کے سارے فرشتے، آسمان کی تمام مخلوق، زمین کی ساری مخلوق، حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، حتیٰ کہ مچھلی پانی میں، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی سے کھلاتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ خود، تمام فرشتے، آسمان کے سب مخلوق، زمین کے سب مخلوق. تو زمین کے مخلوق کے اندر شاید ہمارے ذہن میں آئے بڑی بڑی مخلوق، آپ نے کہا حتی النملہ، یہاں تک ایک چونٹی، وہ بھی اپنے بل میں، سمندروں کی تہ میں رہنے والی مچھلی، وہ بھی جو لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھلاتا ہے، اچھی باتیں سکھلاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھلاتا ہے، سب کائنات اس کے لیے مغفرت کی دعا. اللہ ان کے لیے لفظ ہے یصلون، کہ اگر یہ اللہ کے لیے لفظ ہو تو اس کا معنی اللہ کا رحمتیں بھیجنا، مخلوق کے لیے معنی ہوتا ہے تو ان دوسروں کے لیے مغفرت کی، درجات کی بلندی کی، رحمت کی دعائیں کرنا. اب اندازہ کریں کہ کائنات میں کوئی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، جہاد کرنے والا، کوئی اور نیکی کے بڑے بڑے رفاعی اعمال کے کام کرنے والے، اس کو یہ فضیلت ہے جو ایک لوگوں کو خیر اور بھلائی سے کھلانے والے کے لیے. اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے آپ نے کوئی درس نظامی کیا ہو، آپ نے کسی مدرسے کی سند لی ہو. اگر آپ کو بے فرض موقع نہیں مل سکا تو اب بھی آپ اس فریضے پر کام کر سکتے ہیں. جتنا آپ کے پاس ہے، کوئی کتاب مطالعہ کر کے اس کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے کسی نہ کسی طرح کو خیر پہنچاتے رہیں. اخلاص، ریاکاری، شہرت، دنیا کا پیسہ بنانا نہ ہو، اللہ کی رضا، لوگوں کی صلاح ہو، آپ ہی حصہ لے سکتے. تمام صحابہ کرام کی وہ بہت پڑھے لکھے، کوئی 24 گھنٹے نبی کے مجلس میں رہنے والے نہ تھے. بعض 2 دن آئے، بعض 3 دن آئے. آپ نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کسی نے ایک آیت کسی کے لیے آگے پہنچا، بلغوا انی ولو آیا. تو ہمیں ایک آیت سورہ فاتحہ نہیں میں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، اس کا ترجمہ نہیں آتا، ہم نے ہم سے کراتے ہیں. ہاں، دنیا کے کاروبار کے تو ہمیں بڑے آتے ہیں، دنیا کا تو ہر فن خود بھی اور اپنے اولاد کو سکھلانے کے لیے، لیکن دین کا تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ علم کی ترغیب. اب اندازہ کریں صحابہ کرام، آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی شہادت اور وفات نہ مکہ میں ہوئی نہ مدینہ میں، چند کے علاوہ کوئی
کوئی مصر میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی فلاں علاقے میں، کوئی فلاں علاقے میں. وہ کیوں گئے تھے وہاں؟ کاروبار کے لیے، روپے کمانے کے لیے جیسے ہم بیرون ملک جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے دین کی بلا کے لیے. حالانکہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے سے لاکھ نماز کا ثواب تھا، اب بھی ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو 1000 نماز کا ثواب ہے، لیکن انہوں نے 1000 نماز کا ثواب مسجد نبوی کو چھوڑ دیا، بیت اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے. اگر وہ بھی یہی نیکیاں کمانے والے ہوتے تو بیت اللہ میں بیٹھے نوافل پڑھتے رہتے، ایک ایک نفل کے 1000 لاکھ کماتے رہتے. مدینہ میں بیٹھے رہتے، مسجد نبوی کے اندر 5 وقت کی 5 نمازیں تو پڑھی ہیں نا، اور ہر کا 1000 کا ثواب. لیکن مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، نبی کے وہ محبوب ترین جگہ جہاں آپ کے ساتھ رہتے وہ چھوڑ دی اللہ کے دین کے بلا کے لیے. یہ تھا ذوق اور شوق، یہ تھا نبی نے جو صحابہ کرام اور ان کی یہ بہتر کوشش جو آج دین ہم تک پہنچا. اگر مکہ مدینہ تک محدود بیٹھے رہتے، اپنی وہاں تسبیح اور نوافل کما کر اپنی آخرت بناتے رہتے، تو آج ہم تک دین نہ پہنچتا. اس لیے یہ ابلاغ پوری امت پر ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ جو قرآن سکھلاتا ہو، سیکھتا ہو، سکھلاتا ہے. بہرحال سب سے پہلا کام آپ نے تعلیم کا یہ کیا. دوسرا، تعلیم آگے دینی کیسے ہے؟ معلم کا کام، استاد کا کام آگے علم دوسروں کو پہنچانا. سب سے پہلا کام قرآن نے بیان کیا، یتلو علیہم آیات. آپ پیغمبر کا اس ذمہ کام کیا لگایا کہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنانا. پڑھ کر کن کو سنائی تھی آپ نے؟ جو اہل زبان تھے، جو عربی جانتے تھے، ان کو کہا کہ ان کو قرآن سنائیں. 21ویں پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. کتاب میں سے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کو پڑھ کر سنائیں. اتلو ما اوحی. حالانکہ جو آگے آپ کے مخاطب تھے صحابہ کرام کو عربی دان تھے، تو صاحب زبان کو کہنا کہ تم بیٹھو کہ تمہیں قرآن سکھلایا جائے. اگر میں کہوں کہ جمعے کے بعد سارے لوگ بیٹھے ہیں، آج آدھا گھنٹہ میں آپ کو پنجابی سکھلاؤں گا، آپ بیٹھیں گے؟ سارے جمعے کے بعد بیٹھے، آدھا گھنٹہ آپ کو پنجابی سکھلائی، سارے کہتے ہیں حضرت صاحب پنجابی سن بڑی آتی. یہاں تک مسئلے سننے کے لیے نہیں بیٹھتے. اگر کہا جائے نا کہ 10 منٹ بعد ہماری مجلس ہوتی ہے سوال و جواب کی، اور 2-4 بیٹھے ہوتے باقی سارے، کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے تو بعض مسجد والے نے بعض چاول رکھے ہوئے ہیں، دیکھ اتارتے ہیں تاکہ لوگ بیٹھے رہیں، وہاں جا کر رش دیکھ رہے ہیں جن کے کھانے پینے کا. یہ ہماری سوچ ہے. ایک چاول کی پلیٹ کے لیے رش لگ جاتا ہے، دین کے لیے کچھ بھی نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ آج ہی فلاں ملک کا میچ ہے تو بڑی اسکرین پر فلاں جگہ انتظام ہے، تو دیکھنا کیسے پہنچے. تو جمعہ شروع ہونے سے پہلے کتنے لوگ تھے؟ میرا خیال کہ یہ چند گنتی. یہ ہمارا ذوق نہیں ہے. بہرحال پیغمبر کے ذمہ پہلا کہ قرآن پڑھنا سکھلانا، یہ آپ کے ذمہ لگایا گیا. تو ثابت ہوا کہ قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا، پیغمبر نے جیسے سکھلایا اسی طرح پڑھتا ہے. صحیح روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ میں زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کیا کرو. سنن سائی کا حدیث نمبر 1016. حکم دیا آپ نے زین القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھو. اور ایک روایت ابو داؤد کے حدیث نمبر 1471 کے اندر تو آپ نے اتنی سخت تنبیہ بھی کر دی، تو میں کہ لیسا منا من لم یتغنى بالقرآن، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں، من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت انداز میں نہیں پڑھا. یہ صحیح روایت ہے ابو داؤد
کیا مانا؟ جو آنکھ کو خوبصورت صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ لازمی ہے۔ پیغمبر نے پہلا کام لوگوں کو قرآن کے پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ چھوٹے بچوں کو ہم کیسے سکھلاتے ہیں؟ نرسری والے، پریپ والے، ان کو لکھ کر ٹیچر نہیں بتلاتا، کہلوائے گا، کہو ایک دو، استاد پڑھے گا، بچہ مجھے کہے گا، کئی بار آج ایک دو کا تو رواج ختم ہو گیا، تو 1 2 3 چلے گا۔ ہمیں تو انگریز کی زبان بڑی پسند ہے، جیسے بچے کو اپنے پیشاب کا پتہ نہیں، اس کو 1 2 3 بڑی آتی ہے۔ استاد سے لکھ کر نہیں کہتا، کہلوائے گا۔ اردو میں ہے، انگلش میں الف با تا ہے، یا 1 2 3 4 ہے۔ جیسے ہم چھوٹے تھے پہاڑے بھی کہلواتے تھے گنتی میں۔ کیا مقصد ہے؟ استاد آگے پڑھے، شاگرد پیچھے دہرائے، اس کو پڑھنے کا طریقہ۔ یہ علم سکھلانے کا بنیادی طریقہ ہے۔ تو نبی کا ذکر بھی تو یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنایا۔ آپ نے پڑھ کر سنایا۔ آج نمازی اور حاجی 5 وقت کے جو نمازی، میرا سوال ان سے، جنہوں نے 8ویں دن جمعہ پڑھنا، ان کے یہ نہیں 5 وقت کی، کیا ان کی نماز کا تلفظ ٹھیک ہے؟ ایمانداری سے بتانا۔ صرف سورہ فاتحہ آپ کو ٹھیک پڑھنی آتی ہے؟ 40 سال ہو گئے آپ کو نماز پڑھتے ہیں، 50 اور 60 سال ہو گئے، صرف سورہ فاتحہ آپ درست ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط۔ الرحمن الرحیم، کہ ہر ایک چیز آتی ہے تو کم کم سورہ فاتحہ درست کر دو۔ نماز کی پہلی دعا میں نے بارہا بتایا کہ کتنی ہم غلط پڑھتے ہیں، لیکن شاید اس سے ٹھیک ہی ہو۔ ایک ایک لفظ کی ادائیگی کے غلط ادا کرنے میں معنی کتنا بدل جاتا ہے۔ لفظ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجیے، ہم پڑھتے قل هو اللہ، قل من کھا، جو ہم پڑھتے ہیں قل کا من کھاؤ، کھاؤ اللہ ایک، کتنا معنی بگڑ گیا۔ اسی طرح لا الہ کتنا غلط معنی، لا الہ کا کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، لا الہ، لام کو لمبا کریں گے تو یہ لا نہیں کا بنے گا، لا کو لمبا نہیں کریں گے یہ لام تاکید کا۔ ہم پڑھتے لا الہ، لا الہ سے کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، الہ کوئی ہے نہیں کا الہ، نظام خود چلتا ہے، ہمارا کلمہ ہی صحیح نہیں ہے، تو تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ ایک ایک لفظ کا دیتے نہیں غلطی ہیں، کوشش تو کرو میرے بھائی، ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ اگر قیامت کے دن تمام کی تمہاری مرادیں منہ پر مار دی گئی، اللہ فرمایا کہ تو نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر مجھے گالیاں دیتا تھا، تو کہتا تھا الہ کوئی بھی نہیں، الہ کوئی بھی نہیں، لا الہ غیر، لا الہ غیر نہیں پڑھتے ایسے؟ کیا مانا لا الہ غیر؟ کہ تیرے علاوہ بھی موجود ہے، وہ اکیلا ہی نہیں، تیرے علاوہ بھی موجود ہے۔ تو جب لا کو لمبا کرے کہ لا، یہ لا الہ غیر، تیرے علاوہ کوئی موجود نہیں، اب صحیح مانا بنے میرے بھی طرف ٹھیک ہے۔ یہی تھا مانا آپ نے جو فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت اچھے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ گناہ کا مانا یہ نہیں کہ سور لگا کر پڑھے، مانا کہ ٹھیک طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی ٹھیک کرے، اپنی طرف سے بنا سوار کے اچھے انداز سے کرے۔ یہ پیغمبر نے بھی سکھایا۔ دوسرا کام یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، دوسرا پیغمبر کے ذمہ جو کام یہ تعلیم، علم سکھلانا، تزکیہ۔ تزکیہ کب ہوگا؟ جب پڑھے ہوئے علم پر عمل ہوگا۔ اگر عمل نہیں تو علم بیکار ہے۔ کوئی بھی دنیا کے علم لے لو، ایک آدمی MBBS کی ہے، ڈگری اس نے لی ہے، عمل نہیں اس کو، اس کا انجیکشن لگانا نہیں آتا، بیکار ہے۔ اس نے وہ MBBS کی ڈگری جب وہ سر پر باندھ نہیں، کوئی بھی اس کو نہیں رکھے گا۔ حتیٰ کہ حکومتی سطح پر بھی جس نے ڈگری لی ہے، اس نے ہوم اگر پریکٹیکل نہیں کیا، کسی
ہسپتال میں کچھ عرصہ نہیں لگایا تو ان کو کلینک بنانے کی اجازت نہیں ہے، خاص نے MBBS نہیں ہوئی۔ تھیوری اور ہوتی، پریکٹیکل اور ہوتی۔ وہ علم اگر اس کے مطابق عمل نہیں تو علم بیکار ہے۔ دین بھی ایسے ہی، پہلے دین کا علم تھا، پھر اس کے مطابق عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پر بہت بڑا زور دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے پوچھنے والے کہا کہ تو نے قرآن ہی پڑھا؟ جی اماں جی قرآن تو پڑھا۔ انہوں نے کہا جو قرآن میں ہوئی آپ کا اخلاق تھا، جو قرآن کے اندر کوئی آپ کا عمل تھا۔ صحیح بخاری کی روایت، حدیبیہ کے مقام پر جب گئے مشرکین نے پابندی لگا دی کہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تفصیلی واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے ہوئے، سلو اس بات کی ہوگی کہ اس سال تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ، آئندہ سال کرنے دیں گے۔ اب قربانیاں ساتھ تھیں، آپ نے قربانی کو کے بارے میں کہا کہ احرام کھول دو، قربانی یا ذبح کر دو، احرام کھول دو۔ صحابہ کو نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، کوئی صحابی نے اٹھا۔ اللہ کے رسول کیسے ہو، اتنا سفر طے کیا، قربانیاں ساتھ، ہم بغیر عمرے کیے واپس چل جائیں، کیسے ہم ذبح کریں؟ آپ بڑے پریشان اپنے خیمے میں آئے، آپ کی بیوی نے پوچھا اللہ کے رسول بڑے پریشان کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ قربانیاں کر دو کیونکہ آگے نہیں جا سکتے، تو کسی نے پھر بات مانی۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے نوز باللہ انکار کیا، ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم یہ شرط نہ مانیں، جیسے کیسے بھی ہم بیت اللہ تک پہنچیں گے، کیونکہ آج تک یہ اصول ہی نہیں تھا کیونکہ بیت اللہ سے روکے، لیکن کفر کے اصول ہی اپنے ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لو بین الاقوامی سطح پر جو پاس قانون ہوتے ہیں ان کے خلاف ہے۔ آج اسرائیل اور امریکہ کو دیکھ لو، 120 ملک ایک طرف ہیں، 14 ایک طرف ہیں، 14 کی بات مانی جا رہی ہے، دونوں سے جمایا جا رہا ہے۔ تو کفر کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے مفاد کے۔ آج تک بیت اللہ سے روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن نبی کو صحابہ کو روک دیا۔ صحابہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکلے، ہم بیت اللہ کا طواف کریں اور عمرہ کریں۔ آپ پریشان کہ میری بات نہیں مانی، آپ کی بیوی نے کہ اللہ کا رسول ایسے کرو، خاموشی سے اٹھیں، اپنی قربانی جا کر ذبح کر دیں، کسی کو نہ کہیں۔ آپ نے چھری پکڑی، جا کر اپنا اونٹ نہر کا بنا۔ جب آپ نے قربانی کر دی تو سارے صحابہ اٹھے، وہ آگے اپنے اپنی قربانیاں سب نے ضرور کر دی۔ یہ بخاری کا واقعہ ہے۔ کیا عمل ہے؟ عمل سے تبدیلی آتی ہے۔ جہاں مسجد نبوی کے قائمین میں صحابہ پتھر اٹھا کر اینٹیں اٹھا کر لا رہے اور ساتھ نبی کی خندق باقی کھود رہے، آپ بھی کھود رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ کے پیٹ پر اتنی مٹی جم گئی کہ یہ پیٹ مبارک جو بال تھے نا وہ بھی نظر نہیں آ رہے، حالانکہ بال آپ کے پیٹ پر کافی لمبی لائن تھی، وہ بال بھی مٹی سے نیچے دب گئے، اتنی جب آپ مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ صحابہ نے بار بار کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہم کام کرتے آپ فرمائے نہیں کرتے، دیکھیں بچوں کو کہتے رہیں، خود نہیں کرتے تو نہیں کرتے۔ کئی بار میں نے تجربہ کیا، طالب علموں کو کوئی بات کہیں توجہ نہیں کی، میں خود شروع کر دیتا ہوں، تختیاں پڑی ادھر ادھر، کسی نے نہیں اٹھائی، میں نے ایک اٹھائی تو بھاگے بھاگے سارے نے اٹھا دیا۔ عمل کا ایک رزلٹ ہوتا ہے، عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس یہ ڈاکٹر سگریٹ کا کاشت لگاتے گئے گا مریض کو، سگریٹ پینے منع، یہ نقصان دہ، افسر رشوت لیتے ہیں، رشوت نہیں لینی چاہیے، تو باپ موبائل پہ ڈرامہ دیتے بیٹے کا نہیں بیٹا ڈرامہ نہیں دیکھنا، موبائل نہیں استعمال کرنا، تو خود دیکھی جا رہا ہے، اثر ہوئے گا؟ ہر کام الٹا مارا، عمل سے انقلاب ہوتا ہے۔ تو دوسرا کام اگر عملی طور پر پوری زندگی آپ نے پہلے خود عمل کیا بعد میں عمل کیا، لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن نے فرمایا کہ جو خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ بہرحال دو تین چیزیں آج بیان ہوئی، ایک تو آپ نے علم کا ذوق شوق پیدا کرا، بڑی ترغیب دلائی، جب اسلامی کتب اور احادیث کی یہ باب نکال کر دیکھیں آپ نے کتنی دین کی علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ دوسرا اس کو آگے پہنچانے کا طریقہ کہ ان کو پڑھ کر سنانا، اپنا بھی تلفظ ٹھیک کریں اور جن کو سنانا وہ تیسرا اس پر عمل کریں۔
اس کے علاوہ آگے بھی آپ کی تعلیم کے کئی انداز کئی اسلوب رہے جو وقت کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے تربیت دی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.